تو برسات کا موسم ہے، بارشیں شدید ہو رہی ہیں، سیلاب کا خطرہ ہے، اس میں ڈاکٹر صاحب باقی چیزیں تو ہیں ہی کہ کس طرح کی احتیاط کرنی چاہیے، وہ ٹیلی ویژن پر، نیشنل ٹیلی ویژن پر لوگ بتا بھی رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمارے اس پروگرام کے ذریعے سے خصوصاً آپ کے حوالے سے میں یہ چاہتا ہوں کہ ان بارشوں کے حوالے سے اور بادلوں کو دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول مبارک تھا اور ایک مسلمان کا جو ہونا چاہیے اس پہ ضرور روشنی ڈالیے، تاکہ ہم یہ ایک مسنگ چیز ہے، ہم موسم کو بڑا خوشگوار سمجھتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، اور اس طرح کے معاملات دینی اعتبار سے رہنمائی کیا ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ دینی اعتبار سے دین زندگی سے تعلق رکھتا ہے، اور انسان کی زندگی ان سارے موسموں سے تعلق رکھتی ہے، واہ، اور ان سارے موسموں میں انسان کو گرمی بھی چاہیے ہوتی ہے، سردی بھی چاہیے ہوتی ہے، دھوپ بھی چاہیے ہوتی ہے، بادل اور بارش بھی چاہیے ہوتی ہے، بالکل، لہٰذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی ان سارے اوقات کے بارے میں الگ الگ موجود ہے۔ بے شک، جب آپ کو بارش نہ ہو رہی ہو تو اس کے بارے میں دعائیں ہیں، دعا کا طریقہ ہے، نماز استسقاء ہے، آپ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں کہ یا اللہ بارش برسا دے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود کرتے تھے۔ اب ظاہر ہے کہ مسلمان اور مومن کا تو سارا کچھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے، لہٰذا وہ اللہ سے دعائیں کرتا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بارش آتی ہے تو بارش بھی ہر بارش خوشگوار نہیں ہوتی، ہر بارش جو ہے، دیکھیں یہ بڑی اہم بات، دیکھیں جب قوم عاد کے اوپر عذاب آیا ہے تو وہ بظاہر بادل آیا تھا، اور وہ خوش ہوئے دیکھ کے، اور وہ سارے لوگ خوش ہوئے، بلکہ دوڑ کے بادل کے نیچے گئے کہ ابھی بارش ہو، ھذا عارض ممطر، ہاں جی، لیکن وہاں جب پہنچے تو وہ اس کے اندر عذاب تھا، اور وہ اس کے اندر آگ برسنے لگی، اور پھر ان کو سمجھ آئی کہ یہ تو عذاب ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بادل چڑھتے تھے کسی بھی طرف سے، یا پھر آندھی آتی تھی، یا کسی طرف سے بادل آنا شروع ہوتے تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل جاتا، اور آپ فکر مندی کی وجہ سے کہ پتہ نہیں اس بادل کے اندر بارش ہے کہ عذاب ہے، اور پھر بارش بھی خوشگواری والی ہے یا ناگواری والی ہے، وہ لوگوں کے لیے سہولت ہوگی، فائدہ دے گی یا نقصان دے گی، لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو جاتے تھے، اور پھر اس کے بارے میں آپ خصوصی دعا ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اللہم انی اسألک خیرہا و خیر ما فیہا و خیر ما ارسلت بہ واعوذ بک من شرہا و شر ما فیہا و شر ما ارسلت بہ۔ اللہ میں اس کی بھلائی کا سوال کرتا ہوں، اور اس کے اندر جو کچھ ہے اس کی بھی بھلائی کا سوال کرتا ہوں، اور جس مقصد کے لیے یہ بھیجا گیا ہے اس کے لیے بھی بھلائی کا سوال کرتا ہوں، اور جو ان کے اندر برائی ہے اس سے میں پناہ مانگتا ہوں، اور جو اس کے اندر برائی ہے، اس کی برائی سے، اس کے اندر جو برائی ہے اس سے، اور جس برائی کی وجہ سے یہ بھیجی گئی ہے اللہ میں اس سے پناہ ہوں۔ گویا اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں اپنے آپ کو لانے کے لیے یہ دعائیں بہت ہی اہم ہیں۔ جب بارش شروع ہو جاتی ہے تو پھر بارش شروع ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بالعموم ایک دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم صیبا نافعا غیر ضار، اللہ بارش برسا جو نفع والی ہو، نقصان والی نہ ہو۔ اب یہ یعنی گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر، آپ نے بارش مانگ کے چاہے لی ہو تو پھر بھی وہ نقصان والی بھی ہو سکتی ہے۔ بارش اتنی ہو جائے کہ آپ کے گھروں کے اندر پانی داخل ہو جائے، سیلاب کی صورت اختیار کر جائے، یا وہ لوگوں کی چھتیں گرنا شروع ہو جائیں، دیواریں گرنا شروع ہو جائیں، کوئی بھی کسی بھی طرح نقصان دہ ہو سکتی ہے، لہٰذا یہ دعا پڑھنا بارش کے شروع ہوتے ہوئے، بارش کے ہوتے ہوئے، اللہم صیبا نافعا غیر ضار، یہ طریقہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور پھر اگر بارشیں زیادہ ہو جاتی ہیں تو اس کے لیے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی، سبحان اللہ، یعنی کون سا موقع ہے جس کے لیے رہنمائی موجود نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا سکھائی کہ اللہم حوالینا ولا علینا، اللہم علی الاعکام والضراب وبطون الاودیہ ومنابت الشجر، کہ اللہ یہ بارش تو برسا لیکن ہمارے اوپر نہ برسا، ایکسیسو ہو گئی ہے، زیادہ ہو گئی، بارش زیادہ ہو گئی ہے، بارش کی اب ضرورت ویسے تو ختم نہیں ہوتی، بالکل، تو اللہم حوالینا ولا علینا، اللہ بارش برسا لیکن ہمارے اوپر نہ برسا، تو اللہ پہاڑوں کے اوپر، پہاڑوں کی وادیوں کے اوپر، اور جہاں ضرورت ہے وہاں پانی کی بارش ہو، ہمارے اوپر اب بارش نہ ہو، تو یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے۔ تو گویا یہ سارے مراحل جو ہیں، ہر مرحلے کے لیے رہنمائی موجود ہے، اور ہم آج جب جس وقت بات کر رہے ہیں تو ہمارے ملک میں بارشیں خاصی زیادہ ہو چکی ہیں، اور لوگوں کو سیلابی صورتحال کا بھی سامنا ہے، اور پھر خاص طور پہ جو مختلف جگہوں پہ ریکارڈ بارش ہوئی ہے اس کی وجہ سے جو نقصانات ہوئے ہیں وہ الگ ہیں، ہلاکتیں ہوئی ہیں، اموات ہوئی ہیں،
تو اس ساری صورتحال میں اب ہمیں یہ دعا پڑھنی چاہیے، اللہم حوالینا ولا علینا، اللہم علی الاکام والضراب وبطون الاودیۃ ومنابت الشجر، کہ اللہ ہمارے اوپر یہ بارش نہ برسا، بہت ہو گئی، ان وادیوں میں جہاں درخت اگنے ہیں، جہاں پہ ضرورت ہے تو وہاں یہ بارش ہوتی رہے، لیکن ہمارے اوپر یہ بارش نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو محفوظ رکھے اور سارے انسانوں کو محفوظ رکھے، اور ان ساری آفتوں سے حفاظت کے لیے وہی طریقہ سب سے اہم ہے اور سب سے درست ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ بے شک، بہت خوب ڈاکٹر صاحب۔ ناظرین اکرام، یہ بہت ضروری بات تھی جو ڈاکٹر صاحب سے میں نے ریکویسٹ کی، اور ڈاکٹر صاحب نے بڑے جامع انداز میں بارشوں کے حوالے سے، سیلابی صورتحال کے حوالے سے ہمیں گائیڈ کر دی۔ اصل بات یہ ہے کہ ہمارا رویہ یہ ہے کہ جو ہی ہم بادل دیکھتے ہیں تو ہم چونکہ یہ ساری تعلیمات ہمارے پاس نہیں ہوتی یا ہم نے پڑھی سیکھی نہیں ہوتی، تو ایک ہی ہمارا انداز ہوتا ہے، جی موسم بہت خوشگوار ہو گیا، اس پہ ہم بڑا اچھا موسم ہے، اور کچھ ہم موسیقی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ لیکن یہ بادل، یہ بارشیں، ان کے دو پہلو ہو سکتے ہیں، جیسا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں ملتا ہے۔ تو ہمیں یہ ساری دعائیں اور اپنا رویہ، دعائیں پڑھنی چاہیے، رویہ درست رکھنا چاہیے، تاکہ اصل چیز یہ ہے کہ اللہ کے ہم حفظ و امان میں رہیں اور ان ساری چیزوں سے ہمیں فائدہ پہنچے، اس سے نقصان سے بچ جائیں۔ نقصان سے اسی صورت بچ سکتے ہیں جو صورت رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہے۔